اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، افغانستان کی صورتحال اور اس حوالے سے آج سینٹ اور ڈیفنس کمیٹیز قومی اسمبلی ان کو آج باقاعدہ طور پہ جی ایچ کیو میں ایک بریفنگ دی گئی اور مین موضوع وہاں بھی افغانستان تھا۔ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کے پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے، پاکستان کو کیا کسی طرح متاثر کر سکتا ہے، کیا پاکستان کو انٹرنیشنلی مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش ہو رہی ہے، اسکیپ گوٹنگ ہو رہی ہے بڑی طاقتوں کی افغانستان میں، جس کو کہا جا رہا ہے کہ ایک طرح سے شکست ہوئی ہے، اور افغانستان میں حکومت کا قیام افغان طالبان کی اس کے حوالے سے بھی بہت سے سوالات ہیں۔ کیا انٹرنیشنل ریکگنیشن مل جائے گی؟ اقوام متحدہ کی جو ریزولوشنز پاس ہوئی تھی جس میں القاعدہ اور طالبان دونوں کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے نہیں مانا تھا، اس حوالے سے کیا اقدامات لیے جائیں گے؟ عالمی دنیا اس حوالے سے کیا اقدامات لے گی؟ پاکستان اس حوالے سے کیا کردار ادا کرے گا؟ آج مشتاق گھمن کی بزنس ریکارڈر میں ایک خبر تھی کہ پاکستان کابینہ نے ڈسکس کیا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے انگیج کر کے افغانستان کے لیے ایک مارشل پلان کی استدعا کرے گا، مانگے گا کہ افغانستان میں ترقی ہونی چاہیے۔ افغانستان کے لیے مارشل پلان بالکل، اور ہمارا نام ابھی تک ایف اے ٹی ایف سے پوری طرح نہیں نکل سکا، برطانیہ ریڈ لسٹ سے نہیں نکال رہا، پی آئی اے کی فلائٹس نہیں کھل رہی، لیکن ہم اتنے فراخ دل لوگ ہیں کہ جو ایویکویشن ہے امریکہ کی، برطانیہ کی، نیٹو ٹروپس کی، اس کے لیے ہم انہیں باقاعدہ طور پہ اسلام آباد میں اور ڈفرینٹ شہروں میں ویلکم کرنا بھی شروع ہو گئے، اور اس حوالے سے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے آج اس کی کنفرمیشن بھی دی۔ اس حوالے سے ہی پروگرام میں بات کریں گے، ساتھ ساتھ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اس کے ایک دھڑے نے، ایک دھڑا کہہ سکتے ہیں یا باقی ماندہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو رہ گئی ہے، اس میں فضل الرحمان صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نواز، ان دونوں کی جماعتوں نے کراچی میں ایک بڑا جلسہ کیا اور اسلام آباد پہ ایک دفعہ پھر آنے کا اور حکومت کو بھگانے کا وہاں پہ اعلانات کیے۔ تو کتنے سیریس ہیں یہ اعلانات اس دفعہ، اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اب بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ اصل پارٹی تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، باقی تو مل جل کے کھیل رہے ہیں، حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے شہباز شریف سے یا فضل الرحمان سے، تو کتنا سیریسلی لیا جائے پی ڈی ایم کو، اس حوالے سے ہی بات کریں گے۔ میں اپنے پینلز کا آپ سے تعارف کروا دوں، اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، ساتھ ہی ملک احمد خان صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے، اور کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے سینیٹر ولید اقبال صاحب، آج کی میٹنگ میں بھی موجود تھے، ان سے یقیناً جاننے کی کوشش کریں گے کہ خطرات کے حوالے سے کیا آگاہ کیا گیا۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان سے جب پاکستان میں اڈے دینے کا سوال ہوا تھا تو ایک لفظ آیا تھا اور وزیر اعظم نے بڑا واضح کیا تھا، ایبسولوٹلی ناٹ۔ کیا کہا تھا وزیر اعظم نے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. جی ناظرین، آپ نے سنا وزیر اعظم نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، پاکستان سے کوئی اڈا نہیں دیا جائے گا امریکن فورسز یا نیٹو فورسز یا لائٹ فورسز کو آپریٹ کرنے کے لیے۔ امریکہ نے آج ہی پینٹاگون نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے وہ جاری رہے گی، اور اپنے دفاع کے لیے وہ ہوائی حملے، ڈرونز کا استعمال جاری رکھیں گے۔ تو ایئر سپیس کون سی استعمال کریں گے؟ کیا پاکستان کی ایئر سپیس بھی استعمال ہوگی یا دیگر ممالک کی ایئر سپیس استعمال ہوگی؟ یہ بھی ایک سوال ہے جس کا کہ یقیناً جاننا چاہیں گے کہ اس حوالے سے کیا بات چیت ہے۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے پاکستان کوئی اڈے نہیں دے گا، اور اس کا اعلان فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے فلور آف دا پارلیمنٹ میں کن الفاظ میں کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ میں نے اخبار میں بھی دیکھا آ کے کہ جناب یہاں کوئی اڈے بن رہے ہیں۔ میں آن دا فلور آف دا ہاؤس واضح الفاظ میں اس خبر کو بے بنیاد اور اسپیکولیٹو کہوں گا۔ عمران خان کے ہوتے ہوئے کوئی امریکن اڈا پاکستان کی سرزمین پہ نہیں بنے گا۔ جی ناظرین، بڑا واضح موقف فارن منسٹر کا، اور ان دا مین ٹائم سینیٹر ولید اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ اور وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب آج بتاتے ہیں کہ ہم 21 دن کا اور کچھ لوگوں کو 1 ماہ کے ویزے بھی دے رہے ہیں، ایویکویشن میں پاکستان بہت مدد کر رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم نے اسلام آباد تک 3000 تک اپنی ایکسرسائز رکھی ہوئی ہے، جو آدمی آئے، خواہ وہ امریکن ہو، خواہ وہ بیلجیم ہو، کوئی ملک ہو، اگر اس نے یہاں سے ٹرانزٹ ہونا ہے، یہاں سے جانا ہے، تو ہم اس کو ویلکم کریں گے۔ 21 دن کا ہم ویزا بھی دے رہے ہیں، بعض لوگوں کو ہم نے 1 مہینے کا بھی دیا ہے۔
جی ناظرین، آپ نے سنا کہ پاکستان بڑی فراخ دلی کے ساتھ مدد کر رہا ہے ایویکویشن میں افغانستان سے، انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ بہت اچھی بات ہے. کچھ بھارت نے بھی یہی کام کیا اور لاکہیڈ مارٹن کے ساتھ $328 ملین کی ڈیل سائن کی ہے. ہم نے کیا لیا؟ کیا ہم نے یہ کہا کہ ہمارا فیٹف سے نام نکال دیا جائے، برطانیہ ریڈ لسٹ سے ہمارا نام نکالے، یورپین یونین نے جو بین لگایا ہوا ہے PIA پہ اس کو ختم کیا جائے اور پاکستان کو دیگر مراد بھی دی جائیں؟ اسی حوالے سے سوال وزیر داخلہ شیخ رشید سے، انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. برٹش کو ہمیں ریڈ لسٹ میں سے نکالنا چاہیے اور ہماری PIA کی کوئی فلائٹیں نہیں جا رہی، PIA کو فلائٹیں چلانی چاہیے. میں سرور صاحب سے کل منگل کیبنٹ ہوگی تو یہ گزارش کروں گا. اللہ جی، گزارشوں پہ کام ہوگا. سینیٹر ولید اقبال صاحب بہت فراخ دل لوگ ہیں، ہم سارا کچھ انڈیا 328 ملین کی لاکہیڈ مارٹن سے انہوں نے ڈیل کیا کہ جی C-130J ان کے اس کی ریفربشمنٹ کریں. ہم نے کیا لیا ایویکویشن دینے کے لیے سارا کچھ؟ میرے پاس یہ تمام تفصیلات تو موجود نہیں ہیں، لیکن میں یہ آپ کو ضرور عرض کر دیتا ہوں کہ ہم ایک ذمہ دار نیبر کے طور پہ، ذمہ دار ہمسایہ ملک کے طور پہ، اور جو انسانی ہمدردی یا ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ جو لوگ وہاں سے ایویکویٹ ہونا جن کا ضروری ہے، خصوصاً مختلف ممالک کی جو مشنز ہیں ان کے جو پرسنل ہیں، مختلف جو NGOز کے وہاں پہ پرسنل ہیں، مختلف جو بین الاقوامی ادارے ہیں جس طرح ورلڈ بینک ہے اور IMF ہے، اور بلکہ ان میں سے کافی ساروں نے تو بہت سو کے وزرائے خارجہ نے فون کر کے جو ہے اس کو داد بھی دی ہے اور شکریہ بھی ادا کیا ہے. IMF کی طرف سے تو تحریری طور پہ بھی ایک شکریہ کا خط جو ہے وہ گورنمنٹ کو آیا ہے. تو ایز اے رسپانسبل نیبر اینڈ آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈس، اور اب الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہاں کوئی جس طرح وہ کابل کی فتح یا کابل کا کنٹرول جو تھا اس پہ متوقع تھا کہ کوئی خون خرابہ ہوگا، بلڈ شیڈ ہوگی، وہ نہیں ہوئی. اس میں کوئی اس صورت میں کچھ پناہ گزینوں کا بھی سلسلہ تھا، تو ہم تو اس کے لیے بھی آگے بھی اپنا ملک جو ہے اس پہ ہم نے ہمسایہ ملک کے طور پہ اس طرح جو ہے انسانی ہیومینیٹیرین جو امداد ہے اور اس میں فراخ دلی سے کام کیا ہے. لیکن یہ جو آپ کا مخصوص سوال ہے کسی ہارڈ ویئر کے حوالے سے، اس کا میرے پاس سافٹ ویئر، کیش، کائنڈ، اپنا دیکھیں یہاں تک ریڈ لسٹ، PIA، دیکھیں جی آج تو آپ بریفنگ میں تھے، وہاں یہ سوال نہیں ہوا کوئی؟ نہیں، وہاں اس پرٹیکولر جو ہے ڈیٹیل ماشاءاللہ آپ پاکستان کی پارلیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، سینیٹ اور قومی اسمبلی، ڈیفنس اور کشمیر کمیٹی، وہاں پہ سارے آپ لوگ موجود تھے، کسی کو یہ سوال نہیں کیا؟ نہیں، اس سوال کی اہمیت کیوں ہے اتنی، یہ بتائیں مجھے ذرا. فیصل کریم کنڈی صاحب، سوال کی اہمیت ہی نہیں ہے، ہمیں کچھ نہیں لے رہے، ہم فراخ دل لوگ ہیں، پچھلے 40 سال سے ہم فراخ دلی دکھا رہے ہیں افغانستان کے حوالے سے، اور اس کے اثرات پاکستان پہ بھی آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آپ نے بھی اپنے انٹرو میں بتایا کہ ہم ایک بنا رہے ہیں، مارشل پلان بنا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. کابینہ میں ڈسکشن ہوئی ہے مشتاق گمن کی بزنس ریکارڈر کی سٹوری، اینڈ ویری کریڈیبل جرنلسٹ. ٹھیک، اچھی مطلب ہے کہ دیکھیں ہمارا کیا کام ہے، ان کو اپنا پلان خود دینا چاہیے. اگر وہ ہیں افغانستان، ہمیں اپنا پلان بنانا چاہیے. اب آپ دیکھیں، آپ نے بات کی کہ ہوٹلز میں لوگ رہ رہے ہیں، مطلب ٹرانزٹ ہو رہا ہے، اور اتنا لمبا ٹرانزٹ تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ اتنے لمبے لمبے ٹرانزٹ پہ لوگ آ رہے ہیں. یہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ لوگ ٹرانزٹ تو ہوتا ہے ایک دن کا، گھنٹے کا، 48 گھنٹے کا، 72 گھنٹے کا. ہم بھی دنیا میں ڈاکومنٹس وغیرہ کچھ ہوں گے ان کے پاس، اگر ہیں تو باقی ممالک میں نہیں جا سکتے. پاکستان یہ ماسی کا ویڑا ہے جس کا منہ اٹھا کے آ جائے. آپ نے بھی بہت انٹرنیشنل ٹریول کیا ہے، ہم نے بھی کیا ہے، ولی صاحب نے بھی کیا ہے، ملک صاحب نے بھی کیا ہے. تو ٹرانزٹ تو یہی ہوتا ہے 24 گھنٹے، 48 گھنٹے، 72 گھنٹے، یہی کچھ مطلب ہے. ٹرانزٹ تو اسی کو کہتے ہیں. یہ تو نہیں کہتے 15 دن، 20 دن، یہ وہ باقی دنیا میں نہیں جا سکتے. باقی ان کو کوئی دنیا کے ویزے نہیں مل رہے، تو صرف ان کو پاکستان کا ویزے مل رہا ہے، یہاں پر آئیں. اس کے بعد لے کے بھی آئے ہیں فورسز ان کے. یہ ہمارا سوال ہے، یہ ہمارا سوال ہے. دیکھیں، آج یہ سوال ہونا چاہیے تھا. چلو ہم کہتے ہیں کہ سویلین حکومت سے یہ سوال ہونا چاہیے. پارلیمنٹ کا سیشن ہم اسی لیے بلا رہے تھے کہ پارلیمنٹ کا سیشن ہونا چاہیے کہ یہ لوگ کون ہیں، کیسے آ رہے ہیں، کون سے مطلب ایک کنٹری کے ہیں، اس میں کون کون لوگ آ رہے ہیں، کیسے قسم کے لوگ آ رہے ہیں، کس ویزے پہ آ رہے ہیں. یہ سوالات جو ہیں یہ بالکل مطلب ہے کہ اس پہ کویشچن ہونا چاہیے. پھر اگر آپ دنیا کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں تو آپ دنیا سے کہیں کہ ہمیں بھی تو ریکگنائز کریں. آپ انڈیا کی فلائٹ چھوڑ رہے ہیں، آپ افغانستان کی فلائٹ جا رہے ہیں، صرف PIA نہیں جا سکتی ہے. آپ ہمیں مطلب ہے کہ آپ نے ہمیں ریڈ لسٹ میں ڈالے ہوئے. PIA ان کے لوگ لانے کے لیے جا سکتی ہے، ان ممالک میں یہ چیز ہے. یہ گورنمنٹ اسی پہ ڈائلاگس کر سکتی ہے نا. جب آپ اب وہ دنیا مجبور ہے، آپ کے پاس آ رہے ہیں، تو آپ کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ڈائلاگس کریں. صاحب کہہ رہے ہیں ہم ایک ذمہ دار ریاست ہیں.
ہم تو یہ نہیں کہا غیر ذمہ دار ریاست ہے. ذمہ دار ریاست یہ باتیں نہیں کرتی. یہ ذمہ دار ریاست کہتی ہے آؤ جی لنگ دے جاؤ. تو بس مطلب ہے کہ جب یہ چیز ان کا ختم ہو جائے گا اس کے بعد اب دیکھیں وہ پاکستان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. جب یہ ٹرانزٹ فیز گزر جائے جو 20 دن کا اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں, تو یہ چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے. یہ حکومت یہ چیزیں ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا سیشن ہو کہ تجاویز ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں بالکل یہ عقل کل ہے, لیکن افغانستان کے حوالے سے تو آپ کی پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ افغانستان کے معاملے پہ جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ ہونا چاہیے. تو ہم تو کہتے ہیں ہو, اسی میں یہ چیزیں ڈسکس ہوں گے. اب یہ دیکھیں چیزیں یہ جو آ رہے ہیں, ہمیں اچانک پتہ چلا کہ کل سے تمام ہوٹلز بند ہیں, اسلام آباد ضمے کے اندر آ گئے ہیں, 21 دن کے لیے بند ہے. اب پتہ چل رہا ہے کہ جی لوگ آ رہے ہیں, کوئی فوجی ہیں, کوئی سویلین ہیں, کوئی یہ بتا رہے ہیں کوئی NGOs کے ہیں, کوئی کیا ہے. تو یہ تو ہمیں بھی پتہ کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں جو لوگ آ رہے ہیں اتنے فن آ رہے ہیں, اور یہ آ رہے ہیں اس میں کون ہو سکتے ہیں کون نہیں ہو سکتے. اس میں غیر ملکی جو ہے وہ سپائز بھی ہو سکتے ہیں, بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, میری ایک عرض ہے, سوری میں ایک جملہ دو ہی بولوں گا. ویزا جب جاری کیا جاتا ہے تو ویزے کے جاری کرنے کا جو ایک معاملہ ہوتا ہے وہ ان اٹ سیلف جو ہوتا ہے, وہ جب تک آپ کے پاس کسی شخص کے قوائف نہیں ہوتے, کسی شخص کا پاسپورٹ نہیں ہوتا, کسی شخص کی نام, اس کی ولدیت, اس کا شہریت, اور سارا کچھ وہ ہوتا ہے. ویزا کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں, یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں جتنے لوگ آئے ہیں یہ پارلیمنٹ میں آپ پروڈیوس کریں گے کہ جناب اتنے لوگ چکلالہ پہ اترے, اتنے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترے, اتنے فلاں جگہ اترے, اور یہ پاکستان نے ٹوٹل ٹرانزٹ فیسلٹی کی, یہ ان کے نام ہے, یہ قوائف ہیں. جی پارلیمنٹ میں پیش ہو سکتے ہیں. میرے خیال میں ٹپیکل سوال جو پارلیمنٹ میں آتا ہے, سینٹ میں آتے ہیں جو کوسچنز کی لسٹ, اس میں اسی طرح کے سوال ہوتے ہیں کہ جی ول دا منسٹر بھی آف انٹیریئر بھی پلیز ٹو ٹیل اس کے کتنے ویزا ایشو ہوئی ہیں, ان کی کیا تفصیلات ہیں. ہمیں بہت سے انفارمیشن آتی ہے, ٹیبلز بنی ہوتی ہیں, اینیکسز لگے ہوتے ہیں, بڑے لمبے جواب ہوتے ہیں, اگلا پڑھتا بھی کوئی نہیں ہے پھر جب وہ آتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے, لیکن وہ آتے ہیں, ایسی کوئی بات. کچھ ایسے سوالات جن کے مہینوں جواب بھی نہیں آتے ہیں. بالکل. ملک احمد خان صاحب, آپ کے علم میں یہ تھا کہ کوئی معاہدہ ہوا ہے, کس قسم کا معاہدہ ہوا ہے, پاکستان نے کوئی کنڈیشنز رکھی نہیں رکھی, یا کہ بوٹس آن گراؤنڈ پاکستانی ٹیریٹری ایویکویشن کے لیے استعمال کرنے کے لیے ہم نے ویسے ہی اجازت دے دی کیونکہ ہم رسپانسبل سٹیٹ ہیں, ہم فراخ دل لوگ ہیں, اور باقی ممالک جن ممالک ہیں یہاں سے وہ قطر بھی جا سکتے تھے اور جس جگہ بیسز ہیں وہاں بھی جا سکتے تھے, لیکن پاکستان میں ہم نے اترنے کی اجازت دی. جی ارشد صاحب دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو پہلے میں آپ سے بات کرنے کے میرا جو پرسپیکٹو ہوگا وہ ایک خاص نقطہ نظر سے ہوگا. ایک تو میں غالباً حکومت کی اس پالیسی پر ایک تنقیدی جائزہ لینا, کیونکہ یہ میرا رول ہے ایز این اپوزیشن ممبر, اور سیکنڈلی ایز اے کنسرنڈ سٹیزن آف پاکستان میرا یہ بھی خیال ہوگا کہ میں اس میں جو بھی تنقید بھی کروں کم از کم اس میں دو پہلو بڑے امپورٹنٹ ہونے چاہیے. نمبر 1, اگر حکومت نے کوئی بھی ایسا فیصلہ جس سے پہلے لارجلی پورے ملک کے اندر طول عرض کے اندر یہ تاثر عام تھا کہ ایک ایبسلوٹلی ناٹ کی فریز جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس پورے معاملے میں ہم کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھیں گے اور ہم صرف جو افغانستان کی عوام فیصلہ کرے گی اور جو ایک نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگ پارلیمانی کمیٹی کو دی گی, بے شک وہ انڈور میٹنگ تھی, اس کی تفصیلات کچھ میڈیا کے سرکلز کے ذریعے ضرور باہر آئیں, لیکن اس پہ کوئی ایک باقاعدہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ٹائپ چیز کوئی سامنے نہیں آئی. بٹ سٹل اس میں کلیکٹیونیس کے ساتھ کوئی بھی فیصلہ کرتے اس میں ممکن ہے کہ آپ کے پاس ایسی صورت نہ ہوتی کہ آپ کچھ نیگوشیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے, یا اگر ہوتے تو اگر آپ اتفاق رائے سے فیصلہ کرتے, ایک مشاورت سے فیصلہ کرتے, پارلیمان کا اجلاس بلایا گیا ہوتا, اس کی کمیٹی سسٹم کے اندر یہ باتیں کی گئی ہوتی تو مناسب ہوتا. بہرکیف حکومت نے یہ نہیں کیا. اب کیونکہ ایک ملک احمد خان صاحب اگر مائنڈ نہ کریں میں تھوڑا سا انٹرپٹ کر کے ناظرین کو صرف یہ بتاؤں کہ 2001 میں بھی جب اب ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس آ چکے ہیں امریکن ایڈمنسٹریشن کے 9/11 کے حوالے سے کہ جنرل مشرف نے جب نیگوشیٹ کیا اور جب کال آئی either you are with us or against us, تو یو ایس ایڈمنسٹریشن ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ کوئی ٹرمز کنڈیشنز رکھی جائیں گی. وداؤٹ کنڈیشنز ساتوں ڈیمانڈز مان لی گئی تھیں اور پاکستان کے لیے کچھ نہیں مانگا گیا تھا اس وقت. اور اگر پارلیمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہو, پارلیمنٹ سے یہ آوازیں آ رہی ہوں کہ جی فیٹ اپ کا مسئلہ حل کریں, ریڈ لسٹ کا مسئلہ حل کریں, PIA کا مسئلہ حل کریں, پاکستانیوں کے دیگر مسائل حل کریں, تو اس حوالے سے پوری اسٹرینتھ آف دا پارلیمنٹ حکومت کے ساتھ ہوتی ہے نیگوشیٹ کرنے کے لیے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ ایبسلیوٹلی رائٹ. میں تو آپ سے آپ کی اس بات کے ساتھ مکمل طور پہ متفق ہوں, اور یہ ایسا ہونا چاہیے تھا, اور اس طرح سے اگر نہیں ہوا تو یہ غلط ہوا ہے. اچھا, دوسری جو بات آپ نے کی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کیونکہ جو ان کی تاریخ مقرر کی گئی 31 تاریخ ہے ایویکویشن کے لیے,
اور اس وقت ایک بڑا پریشر فیل کیا جا رہا ہے. اور ابھی جو شیخ رشید صاحب کی ایک پریس کانفرنس دوپہر میں بھی ہم نے سنی, آپ نے بھی اس کا کچھ حصہ چلایا ہے کہ یہ ایک صورت ٹرانزٹ کی دی جا رہی ہے اور وہاں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, وہ لوگ جو وہاں پر کسی وجہ سے پھنسے ہوئے تھے, اور پچھلے 2-4 روز کی جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز وہاں پر ہوئی ہیں, جو ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ بڑی ڈیفیکلٹ ٹائمنگز ہیں. ان ڈیفیکلٹ ٹائمنگز میں آپ کی ڈیسیجن میکنگز بڑی ویل تھاٹ آف ہونی چاہیے, وہ کنسنسس کے ساتھ ہونی چاہیے. ایسے معاملات میں جب آپ پارلیمان کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی بھی فیصلے کریں گے تو اس پہ بہت سے سوالات اٹھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. محض سینیٹر ولید اقبال سے جو سوالات مزید بھی ہیں, پاکستان کے لیے خطرات بھی ہیں, کوئی خطرات سے آپ کو آگاہ کیا گیا؟ پاکستان بلیم گیم میں, آئی آف دا اسٹارم میں ایک دفعہ پھر آ سکتا ہے, یہ خدشات بھی ہیں؟ دیکھیں جی, یہ اس کا اندیشہ تو ضرور ہوتا ہے کہ جی یہاں جب اس طرح سے, جس طرح کے پچھلے 2 سے 3 ہفتوں میں خاص طور پہ جو دیکھنے کو آیا, اس کے فال آؤٹ, اور اس میں دیکھیں نا اب بہت سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ پاکستان کی طرف ہاسٹائل ہیں, جن کے انٹرسٹ اس سے نمبر کچھ شیئر کیا گیا کتنے ٹیررسٹ گروپ وہاں بیٹھے ہیں, القاعدہ کے, داعش کے, ٹی ٹی پی کے؟ میری عرض سن لیں, میں آپ کو جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں اکثر جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں یہ ضرور ہے ایسا ہوگا, لیکن اکثر ایسے جب حالات ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی کو اسکیپ گوٹنگ جو ہے, جس کا اب اردو میں مجھے لفظ ذہن میں نہیں آ رہا, کہ کسی کو مورد الزام اور اسکیپ گوٹ ہوتا ہے جو وہ جس نے کچھ نہیں ایسی غلط کاری کی ہوتی لیکن اس کو خام خاص میں مورد دے. تو اس کا اندیشہ تو ضرور ایسے سرکمسٹانسز میں ہو سکتا ہے کہ جی اسکیپ گوٹنگ ہوگی, اور اس کا ذکر ہر روز اخبارات میں بھی, تجزیہ نگار بھی اس کا ذکر کرتے ہیں, تو میں اس کو خارج الامکان تو نہیں کہہ سکتا. لیکن پاکستان کی اولین کوشش تو یہی ہے کہ, اور پاکستان کا سٹانس بھی بڑا واضح رہا عمران خان صاحب کا, پہلے بھی when he was not prime minister اور بعد میں بھی اب بھی, کہ جی ملٹری سولوشن کوئی نہیں ہے, ہمیں امن چاہیے, ہمیں امن چاہیے, ہمیں ایک اسٹیبل ریجن چاہیے, اسٹیبل ریجن چاہیے, اور اس کے لیے ہم کوئی سائڈز نہیں لینا چاہ رہے افغانستان میں, نہ کوئی سائڈز لے رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں ایک براڈ بیسڈ وسیع پیمانے پہ حکومت بنے جو کہ انکلوسیو ہو, شراکتی ہو, اور ساروں کی نمائندگی ہو. مثلا 15 تاریخ کو طالبان کابل کے اندر جو ہے وہ اس کو فتح کر رہے تھے, اور یہاں پہ پاکستان کی گورنمنٹ ریسیو کر رہی تھی باقی دیگر ان کی لیڈرشپ کو, جس میں پدرم صاحب تھے, جس میں احمد شاہ مسعود تھے. تو وہ اس میں کوشش پاکستان کی تو یہی ہے, کیونکہ پاکستان ایک اسٹیبل افغانستان, ایک اسٹیبل پاکستان کا, یہ تو ہماری عرصہ دراز سے خواہش ہے اس حوالے سے 1948 کے بعد سے. جی جی, تو اس میں یہی جو ہے پاکستان کی مکمل کوشش ہے. اور آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں, میں نے کہا نا, آپ نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ نے کتنے جہاز لیے ہیں یا کیا اور باتیں کی ہیں, یقیناً کوئی نہ کوئی باتیں ضرور ہوئی ہوں گی. میں ان کا حصہ نہیں ہوں, تو میں اس پہ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ جسٹ ایز آئی سیڈ کہ جی آئی ڈونٹ ہیو دوز ڈیٹیلز. جب آپ نے سینیٹر ولید اقبال صاحب, آپ ماشاءاللہ ان پڑھے لکھے پارلیمنٹیرینز میں سے ہیں جن کا ایک ورلڈ ویو بھی ہے. آپ نے امریکہ میں سینیٹ ہیئرنگز تو دیکھی ہوں گی, وہاں پہ سب آ کے بریفنگ دیتے ہیں, ان کی پارلیمنٹ, کانگریس سب آن بورڈ ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ علم ہی نہیں ہے, آپ کو ان کانفیڈنس ہی نہیں لیا گیا؟ میں آپ کو وی آر اے پارلیمنٹری ڈیموکریسی. دیکھیں جی, میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ساری پالیسی واضح ہے. سیکیورٹی سچویشن کے اوپر بہت سی فارن افیئرس کی کمیٹی کو بھی, اور سچویشن بڑی تیزی سے بدل رہی ہے, ڈیفنس کی کمیٹی کو بھی, کشمیر کمیٹی کو بھی آج بھی, اور فارن افیئرس کی کمیٹیز کو بھی اس پہ بریفنگز جو ہیں وہ ملتی رہی ہیں. لیکن اگر ان معاملات کے اوپر نہ کسی نے ابھی تک سوال اٹھایا ہے, کوئی جو آپ اٹھا رہے ہیں کہ جی کتنے ڈالر لگے ہیں, کتنے سینٹ لگے ہیں, کتنے جہاز نکلے ہیں, کتنے لوگ بیٹھے ہیں, اب وہ ڈیٹیلز ہیں, وہ آپ منظر عام پہ آ جائیں. بعد میں بھی آئی نا کہ ہمیں $130 بلین کا نقصان ہو گیا, سڑکیں ہماری تباہ ہو گئیں, گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن جو ہم نے دی ہوئی تھیں, ایئرلاکس کے بھی ہم نے پہلے بھی کبھی چارج نہیں کیا. تو ابھی وہی سلسلہ چل رہا ہے, تبدیلی میں کچھ خاص تبدیلی نہیں آئی پالیسی لیول پہ. آپ کسی ابھی تک نتیجے پہ نہ پہنچے, ابھی تک تو میں سوال کر رہا ہوں. نہیں مطلب میں نے تو کہا نا, انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے, اور اس انفارمیشن میں ہو سکتا ہے جوابات موجود ہوں. میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں. آپ کے پاس انفارمیشن ہے؟ ہم کس لیے انفارمیشن کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ کا سیشن ہونا چاہیے. ہم یہی سوالات ان سے کرنا چاہتے ہیں. اب جب حکومت کے اپنے سینٹر کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, تو اپوزیشن کو کیا پتہ ہوگا؟
اگر ہم اتنے اچھے تھے کل تک تو وہ یہی انڈیا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ جی اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. مجھے سارا کچھ پتہ ہے, بٹ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ کتنا بندہ کدھر گیا ہے, کیا پتہ ہے کہاں بیٹھ آپ یہ بتائیں کیا پتہ ہے آپ کو بھائی. وہ انفارمیشن انٹیریئر منسٹری کے پاس ہے, انٹیریئر منسٹر کے پاس ہے, کابل میں ایمبیسی کے پاس ہے. وہ صرف ہم اتنے اور چیزیں ہم کو دیکھنے کو ہیں کہ ابھی نہیں ہم اس کو. کابل کی ایمبیسی کا کام ہے ویزے لگانے کا کام نہیں ہے کہ دوسری کو. وہی نا آپ کہہ رہے ہیں کتنے لوگ بیٹھے ہیں, کس جہاز پہ گئے ہیں, وہ ساری انفارمیشن ہے پاکستان میں انٹر کرتے ہیں, اسٹیمپ لگتا ہے, انٹر ہوتے ہیں ڈیٹا بیس میں. ہم حکومتی لیول کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں کل تک انڈیا ان کا بڑا ہاٹ فیوریٹ تھا. آج مجھے بتائیں ٹرانزٹ انڈیا میں کیوں نہیں ہو رہا, یو اے میں کیوں نہیں ہو رہا, قطر میں کیوں نہیں ہو رہا, ایران میں کیوں نہیں ہو رہا, ترکمانستان میں کیوں نہیں ہو رہا. پاکستان نے ٹھیکہ لیا سب لوگوں کا. آپ تو کہہ رہے تھے کہ ایبسولوٹ ناٹ, کافی سارے اب آپ لیٹ گئے ہیں. صرف بہت سے ملکوں میں ہو رہا ہے, یو اے میں ہو رہا ہے, عمان کے اندر ہو رہا ہے. یو اے ہم سے زیادہ وسائل والے, ظاہر ہے ہم سب سے زیادہ قریب جو ہم ہیں تو لینڈ روٹ سے لوگ آ سکتے ہیں. اچھا آپ حکومت میں ہم آپ سے سوالات کر لیں, حکومت سے سوالات کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب بات یہی ہے کہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ کس چیز پہ ڈائلاگز ہوئے ہیں. حکومت ہمیں بتائے, شیخ رشید صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ ہم نے کیا ڈائلاگز کیے کیا نہیں کیے. کہتے ہیں میں سرور خان سے کہوں گا, وہی سرور خان صاحب ہے جنہیں پاکستان کی ایک بیڑا کر کے جیسے کہا سارے ہمارے پائلٹس جو ہیں وہ ان کی جو ہیں وہ سرٹیفکیٹ جعلی ہیں. یہ تو پی آئی اے کا ستیاناسی ہونے کیا. اب وہ سرور خان کو بتائیں کہ سرور خان پھر بات کرے, اس وقت ٹرانزٹ گزر جائے گا. تو یہ چیزیں دیکھیں, یہ حکومت ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے سیشن ہونا چاہیے تاکہ پارلیمنٹ ہو. آج تو آپ گئے سیکورٹی کے حوالے سے بات چیت, وہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم جا کے ڈائلاگس کریں گے. سیاسی حکومتیں ڈائلاگس کرتی ہیں, وزیر اعظم کے لیول پہ ہوتے ہیں, وزیر خارجہ کے لیول پہ ہوتا ہے, ان کی ٹیم ہوتی ہے, وہ جا کے ڈائلاگس کرتے ہیں کہ آج آپ ہم سے یہ بات ریکویسٹ کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ کے بات کریں کہ ہم ہمارے یہ چیزیں اب ہمارے ساتھ اس پہ وہ کریں. کل یہ ٹرانزٹ گزر جائے گا, پھر آپ کو یہی لوگ بلیم گیم میں لے کے آئیں گے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان, ہم کہیں گے کہیں ڈائنکور آ گئی, کہیں بلیک واٹر آ گیا, کہیں یہ اسپائنگ نیٹ ورک آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مشورے دے رہے ہیں. کیا پاکستانی حکومت بنانے میں آپ کو کبھی افغانستان نے مشورہ دیا کہ آپ اس کو اپنی اتحادی جماعت بنائیں؟ آپ جا کے وہاں پر مشورے دے رہے ہیں کہ اس کو اتحاد میں شامل کریں, اس کو یہ کریں. کبھی پاکستان کی حکومت کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس جماعت کو اتحاد میں شامل کریں؟ آپ پرائی حکومتوں میں جا کے دخل اندازی کر رہے ہیں آپ کی حکومت. کل وہ آپ کو بولے کہ جو ہے فلاں جماعت کو جو ہے اے بی سی, اس کو اپنی اتحاد کیسے بنائیں, اس کو وزیر بنائیں گے. کہ آپ لوگوں کو مشورے دے رہے ہیں کہ آپ جا کے وہاں پر ان کو فلاں وزیر بنا لیں, فلاں وزیر بنا لیں. یہ بات ایسے ہے نہیں, اس کو غلط فریم کیا جا رہا ہے. اگر آپ سمجھا دیں انہوں نے کیا کسی بھی ملک سے آپ کی کوئی تعلق ہو یا کوئی تعلق آپ کرنا چاہیں, اس کی حکومت کو آپ ریکگنائز کرنا چاہیں, آپ اس پہ شرائط لگا سکتے ہیں. ہم نے اسرائیل کو ابھی تک ریکگنائز نہیں کیا, ہم نہیں مانتے, اس اسٹیٹ کو ہی نہیں مانتے. کیا کشمیر تو اب افغانستان میں اگر ہماری کوئی شرائط ہیں یا ہم اس کو ریکگنائز کرنا چاہتے ہیں اور یونیلیٹرلی نہیں کرنا چاہتے, ہم چاہتے ہیں ساری انٹرنیشنل کمیونٹی اکٹھے مل کے وہ کوئی شرائط عائد کرے جس میں ہم بھی حصہ ہیں, کیونکہ دنیا بھر کی انٹرسٹ دنیا بھر کی انٹرسٹ اور خاص کر خطے کے جو ممالک ہیں ان کی انٹرسٹ جو ہیں ہماری انٹرسٹ سے الائنڈ ہے. کیا انہوں نے کشمیر کے ہمارا کوئی کام نہیں کسی ملک میں دخل دینا یا دیا, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو ہمارے ملک میں. جس کے ساتھ والے ملک میں تو پارلیمنٹ کا ممبر نہیں ہوں. کیا انہوں نے کشمیر کمیٹی والوں سے آج سوال کیا ہے کہ ان کی ایک ترجمان تھی, ٹی وی پہ آئی تھی 3-4 دن پہلے, بول ٹی وی پہ, کہ یہی طالبان آئیں گے ہمارے ساتھ اور ہم کشمیر فتح کریں گے. یہ آن ریکارڈ ان کی ایک اسپوکس پرسن نے کہا ہے ٹی وی کے اوپر. کیا کشمیر کمیٹی اس پہ آن بورڈ ہے یا ہمارے سیکورٹی فورسز آن بورڈ ہیں کہ یہ طالبان آ کر ہمارے ساتھ مدد کریں کشمیر فتح کرنے میں؟ آپ کی پارٹی کے لوگوں نے کہا, آپ کی پارٹی کے خاتون نے کہا. ایسے ترجمان کوئی باضابطہ طور پہ نہیں, کیوں بھیجتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ کسی ذاتی رائے کا. ملک احمد خان صاحب, اتنی کرٹیکل سچویشن میں کہا یہ جاتا ہے کہ یونیفائڈ نیشنل وائس ہونا چاہیے. ہم وہ نیشنل یونیفائڈ وائس جو انٹرنیشنلی جائے وہ ان دا ایبسنس آف انفارمیشن بنا سکتے ہیں؟ نہیں سر, اس کی جو بیسک فالٹ لائن ہے وہ یہ ہے کہ اتنے امپورٹنٹ ایشو پر اگر پارلیمان کا اجلاس طلب نہیں کیا گیا اور حکومت نے اپنی پالیسی وہاں پر بیان نہیں کی اور وہاں پر ایک یونیفائڈ اس کی ایک کوئی پوزیشن لینے کے لیے کوئی انپٹ نہیں آئی باقی پولیٹیکل پارٹی سے اور یا جن کی نمائندگی ہے, تو یہ اب بیسک بنیادی بڑی غلطی تو یہ ہے. اب اس کے ساتھ جو جڑی باتیں آپ نے کی یا جو بھی فیصل کریم صاحب کر رہے ہیں یا جو بھی ولید صاحب جن کی وضاحت دے رہے ہیں, دیکھیں یہ ایک معاملہ اس وقت ایبسلوٹلی اس وقت ایک ریجنل پولیٹیکل لینڈسکیپ کی بحث ہے. اچھا, اس میں پاکستان کا کردار یا پاکستان کی حکومت کا کردار یا اس میں اس حکومت کے کردار کے اوپر کی گئی تنقید وہ کسی صورت سے اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان کو کسی بات پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کوئی نان پرفارمنس کی وجہ سے آپ نے یہ غلطی کر دی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ اتنا سنجیدہ ہے کہ اس پر باقی ملکی سیاست کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ کو اس کے اوپر ایک یونیفائڈ پوزیشن لینی ہوگی. اگر آپ نہیں لیں گے تو اس کے
اس کے نقصانات کیا ہوں گے، مطلب آپ کی سوسائٹی پر اس کا امپیکٹ کیا آئے گا. میں کوئی بہت زیادہ سوشل میڈیا کا یوزر نہیں ہوں، بٹ اسٹل آئی واچ. میرے پاس فیس بک کا بھی ایک سماجی رابطے کی ایک ویب سائٹ میرے پاس ہے، اسی طرح ٹویٹر کو بھی میں دیکھ لیتا ہوں آن اینڈ آف. میرا یہ ماننا ہے کہ اس وقت جو بحث کھلی ہوئی ہے لارجلی، اور جو ایک انبریڈلڈ ایک رسپانسو ایک رسپانس کا جس کے اوپر کوئی چیک نہیں، اگر آپ اس کو مانیٹر کریں تو بڑا کلیئرلی آپ کو یہ امپیکٹ ملے گا کہ اس کے اوپر ایک یونیفائڈ اپروچ بہت ضروری ہے، نہیں تو ایک ایبسولوٹ کنفیوژن پریویل کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. انٹرنیشنل معاملات پہ، ریجنل معاملات پہ، اور خاص طور اس پہ یونیفائڈ اپروچ کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد ناظرین اب بات کریں گے کہ جہاں پہ یونیفائڈ اپروچ بنانے کی اپوزیشن نے کوشش کی، حکومت اور پی ڈی ایم اسلام آباد، پھر ایک اور جلسے جلوسوں کا سلسلہ، حکومت گرانے کی ایک اور تحریک کتنی سیریس ہے، اور پیپلز پارٹی کے بغیر کتنی سیریس ہو سکتی ہے، اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ناظرین، اپوزیشن کی دو جماعتیں، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ اور پاکستان مسلم لیگ نواز شہباز شریف جس کے صدر ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ایک دفعہ پھر اسلام آباد کی طرف ایک عوامی ریلا لے کے آئیں گے. اور شہباز شریف صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن کیا اعلان کیا، آئیے سنیں. ہمیں اب عوامی ریلا لے کر جانا ہوگا اور اسلام آباد میں اس کو خس و خشاک کی طرح بہانا ہوگا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے لیڈ کریں گے، اور ہم سب ان کے ساتھ، لاکھوں لوگوں کے ساتھ، اس جھوٹی اور کرپٹ حکومت کو سیاسی طور پر دفن کرنے کے لیے انشاءاللہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو یہ ہو کے رہے گا. جی ملک احمد خان صاحب، آپ آئیں گے اس عوامی ریلے کے ساتھ، اور کب آپ کا آنے کا پلان ہے اسلام آباد میں ریلے کے ساتھ، عوامی ریلے کے ساتھ؟ جی دیکھیں ارشد صاحب، بنیادی سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں، مجھے اب آپ کے سوال کے جواب میں مجھے اگر آپ اجازت دیں گے تو مجھے اس کو دو حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا. اگر اس وقت آپ دیکھیں جو صورتحال، جو ترقی کی حکومت نے بھی پچھلے دنوں ایک اپنا 3 سالہ کارکردگی یا 3 سال مکمل کرنے کا ایک فنکشن کیا، تو وہ ترقی مجھے ترقی معکوس لگتی ہے. مجھے وہ کوئی ہر طرف ابتری ہے، ہر طرف افلاس ناچ رہی ہے، بھوک سے لوگ تنگ ہیں، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے. بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ کم از کم 1.8 ملین پیپل، یہ ان کے بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. اب پاورٹی لائن پہ 2 کروڑ سے بالکل یہ سارے ایشوز ہو گئے. سوال سے میرا بڑا اسپیسیفک ہے، آپ کب تک آ رہے ہیں اس عوامی ریلے کے ساتھ؟ میں نے اسی لیے آپ سے اجازت مانگی تھی کہ جب اس طرح کی کیفیت ہے تو وہ ریلا لاکھوں، وہ بہت بڑا ریلا لاکھوں کا، جو شہباز صاحب نے کہا انہوں نے تھوڑی احتیاط کے ساتھ بات کی. یہ تو جس وقت آپ پی ڈی ایم یہ کال دے کر نکلے گی، آپ بالکل اس بات پہ مجھے کوئی ایک رتی بھر بھی مجھے اس پہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی عوامی تحریک کی صورت یہ اختیار کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. عوامی پی ڈی ایم جب کال دے گی، اور پی ڈی ایم جب شروع ہوئی تھی، بلاول بھٹو صاحب نے اس کا اناؤنس کیا تھا، انہوں نے بھی آج ایک بات کی اور کہا کہ حکومت جانتی ہے اصل میں مقابلہ کس کے ساتھ ہے اور کون کس کے ساتھ کیا ملا ہوا ہے. آئیے سنتے ہیں. حکومت جانتی ہے کہ اصل میں مقابلہ سیاحوں سے ہے یا پٹواریوں سے ہے یا مولانا سے ہے. جی فیصل کریم کنڈی صاحب، پی ڈی ایم کے ساتھ آپ لوگ آئیں گے، اور یہ پٹواری کون ہے اس میں؟ دیکھیں کہ یہ پولیٹیکل ایک وہ ہوتی ہے جو جس کی طرف آپ ذکر کر رہے ہیں، پی ڈی ایم کا ہم حصہ نہیں ہے. ہم دیکھیں جب کراچی میں ان کا جلسہ تھا، اپنے چیئرمین بلاول صاحب کی اسپیچ پریس کانفرنس دیکھی تھی کہ ہم نے کہا کہ ہم ان کو اخلاقی طور پر سپورٹ کریں گے، ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، جو ہم سے ہو سکا ہم ان کو مطلب ہے کہ وہ کریں گے. ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. پی ڈی ایم نے شہباز شریف صاحب نے ایز اے ادھر پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے جو ہے وہ ایک اعلان کیا. پارلیمنٹ کے اندر جو شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، ہم پارلیمنٹ میں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، پنجاب میں بھی، اس میں بھی. لیکن بڑا انہوں نے ایک مطلب ہے کہ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب اچھی بات ہے، انہوں نے صرف ان کو رول صرف تلاوت کا دیا، باقی نہیں کہا کہ کوئی سیاسی اس کے لیے آئیں گے، تلاوت کرتے ہوئے ہم آئیں گے. اچھا رول دیا. پولیٹیکل رول شہباز شریف صاحب کا ہوگا، باقی جماعتوں کا ہوگا. اب دیکھتے ہیں کب. لیکن اس میں 2 چیزیں تھیں. اس میں یہ کہا تھا کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن بھی چاہتے ہیں 2023 میں.
اور ساتھ حکومت کا خاتمہ بھی چاہتے ہیں. حکومت کا خاتمہ اگر اپوزیشن جماعتیں سنجیدہ ہیں، ہماری آج بھی آفر ان کے لیے اوپن ہے کہ آئیں، ہم سب مل کر عدم اعتماد کی تحریک جمع کریں. عدم اعتماد انشاءاللہ کامیاب ہوگا، ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ کامیاب کر کے دیں گے انشاءاللہ. پنجاب میں بھی کانفیڈنس اور جس اسمائل کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے نا، آپ ساتھ ملے ہوتے ہیں ہمارے، پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی خبر ہوتی ہے. مرکز میں بھی جو ہے ہم انشاءاللہ ایک جمہوری طریقہ کار ہے. اگر حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو یہ جمہوری طریقہ کار ہے. آئیں ہم عدم اعتماد کی تحریک کی طرف چلیں. ہم اتنا مطلب ہے کہ لمبا وہ احتجاج جو کریں، تو اگر ہم سب اپوزیشن مل جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہم عدم اعتماد کی تحریک جو ہے بالکل ٹھیک ہے. ایک اور چیز جو میں اپنے بھائی کے لیے، انہوں نے آج تک اس کو کرٹیسائز نہیں کیا. جب راشد سمرو صاحب نے کہا تھا کہ خواتین اس جلسے میں شرکت نہیں کریں گی، آپ کی پارٹی کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ خاتون ہے، مریم نواز صاحب ہیں. رول پلے کیا انہوں نے ایز اے ایکٹنگ پریزیڈنٹ کا بھی، ہم نے کافی ان کے ساتھ جلسے بھی کیے. خدا نخواستہ کل راشد سمرو صاحب یا جی او آئی کہتی ہے کہ ہم ان کو بھی نہیں آنے دیں گے، تو مطلب یہ کرٹیسائز کم از کم میں نون کے اپنے بالکل. یہ ملک احمد خان صاحب سے بریک کے بعد پوچھیں گے. سینیٹر ولید اقبال صاحب، آپ نے دونوں معزز پینلسٹ کو سنا، دونوں ماشاءاللہ اپوزیشن کی بڑی جماعتوں سے. پی ڈی ایم آپ نے سنا، فیصل کریم کنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا تو اب حصہ نہیں، تو آپ خوفزدہ تو ہوں گے شہباز شریف صاحب کے اعلان سے یقیناً؟ میں آپ کو لگ رہا ہوں خوفزدہ ہوں گے یا ہماری حکومت؟ نہیں جی، میں آپ کو یہ عرض کر دوں، احتجاج کرنا ہے، پرامن احتجاج اور غیر مسلح ہے. ہمارے آئین کا آرٹیکل 16 وعدہ کرتا ہے اس کا ایک بنیادی حق کے طور پہ. موسٹ ویلکم جی، سب کا حق ہے، کریں. اگر کوئی عدم اعتماد ہے وہ ابھی آئین کے تقاضے کے مطابق ہے، اور وہ جو ہے موسٹ ویلکم کریں. حکومت خطرہ تو نہیں ہے، حکومت اور پارٹی جو ہے ہماری، اس کو آپ سیریسلی لے رہے ہیں ان تھریٹس کو؟ بالکل نہیں جی. آپ نے سن نہیں لیا آج فواد چودھری صاحب نے کیا کہا ہے کہ جی بجائے کہ وہ جلسے کرنے کے وکیل سے مشورہ کریں، وہ اپنا اگلا جلسہ شاید وہ نہ کر سکیں. اور شیخ صاحب نے جو کہا ہے ایسی کو بات ہی کی ہے نا جی انفارمیشن. اور شیخ رشید صاحب نے جو کہا ہے وہ بھی یہی ہے کہ جی وہ ٹائم آ رہا ہے. ویسے یہ جو ہمارے یہاں ٹرائلز جو ہوتے ہیں، اس کی جو دورانیہ ہے وہ ٹپکلی ایک حکومت کی پوری ٹرم کے آس پاس ہی جا کے ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اور اس لیے وہ خیر وہ ٹائم آ گیا ہے، وہ شاید ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. میں اپنے وکالتی، مجھے کیسوں کا نہیں پتا تفصیل زیادہ، میں نے فائلیں نہیں پڑھی ہوئی ان کی، لیکن میرا وکالتی تجربے سے اندازہ یہی ہے کہ اتنی توالت ان کی ہو گئی ہے کہ شاید کچھ کیسز فیصلے کے قریب ہوں. ناظرین یہاں پہ ایک لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد ان دونوں سوالات کے جوابات ملک احمد خان صاحب سے بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ملک احمد خان صاحب، فیصل کریم کنی صاحب نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ آپ کی پارٹی کی سینئر وائس پریزیڈنٹ مریم نواز صاحب ہیں، آپ لوگوں نے کنڈیم بھی نہیں کیا اس طرح کی سٹیٹمنٹ آئی کہ خواتین جلسے میں نہیں آ سکتی؟ جی صاحب، یہ بنیادی طور پہ ایک کوئی انتظامیہ کمیٹی جو کہ پی ڈی ایم کے جلسے کا بندوبست کر رہی تھی، جو پنڈال کا دیکھ رہی تھی، تو اس کمیٹی کے کچھ جو ذمہ داران تھے انہوں نے غالباً یہ فیصلہ کیا تھا. لیکن جب وہ معاملہ لیڈرشپ کے نوٹس میں ہے تو انہوں نے فوری طور پر اس کو مسترد کیا، اور وہاں پر ایک خواتین کا انکلوجر تھا جس میں بڑی تعداد میں خواتین شامل تھیں. اور وہ خبر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب پی ڈی ایم کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو بہت سے ہمارے صحافی بھائی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. نہیں صحافی نہیں، یہ کیمرے پہ انہوں نے میڈیا پہ سے بات کرتے کیمرے پہ خود ارشاد فرمایا تھا. کنڈی صاحب نے بالکل صحیح کوٹ کیا ہے، یہ میٹنگ کے اندر سے خبر نہیں تھی. لیکن بہرحال یہ ایک مائنڈ سیٹ کو بھی، لیکن اس کو فوری طور پہ اس کو ریکٹیفائی کر دیا گیا. لیکن ایک مائنڈ سیٹ تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ انفلوئنس، ہم ریجنل انفلوئنس بھی آ رہی ہے کابل کے بعد پاکستان میں، اور خاص طور پی ڈی ایم میں، کہ خواتین جلسے میں نہیں آنی چاہیے. بعد میں گو کہ ملک احمد خان صاحب کہہ رہے ہیں ریکٹیفائی کر دیا گیا. Isn't it strange؟ یہ ذرا دیکھیں، جلسے پاکستان میں دیکھیں، افغانستان تو نہیں، یہ پاکستان ہے تو، لیکن اتنا زیادہ میں اس میں ریڈ انٹو نہیں کروں گا جس طرح آپ کر رہے ہیں. لیکن یہ بات کچھ ان یوزول اور غیر معمولی سی بات کرنے والی تھی ان کی. ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا، ہمارے بھی جلسے ہوتے ہیں، اور اپنا دنیا بھر کہہ رہا ہوں، دنیا بھر میں بھی، ملک بھر میں کنزرویٹو جو ہیں جو حصے ہیں ملک کے وہاں پہ بھی ہوتے ہیں، لیکن خواتین کی شرکت ہوتی ہے. ان کا انکلوجر الگ ہوتا ہے لیکن ان کی شرکت تو ہوتی ہے. تو بطور تھوڑی سی حیرت انگیز بات ضرور، حیرت انگیز بات ضرور ہوئی. مولانا فضل الرحمان صاحب کی امپورٹنس تو کافی زیادہ ہو جائے گی افغانستان کی صورتحال کے بعد. ان کو پتہ ہوگا یہ مشورے دے رہے ہیں حکومت بنانے میں افغانستان میں. یہ کہہ نہیں رہے کہ ہم دے رہے ہیں، آپ کہتے ہیں مارشل پلان، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم، میں کابینہ کی بات کر رہا تھا. براڈ بیسڈ اینڈ انکلوسیو گورنمنٹ ہم چاہ رہے ہیں جی، تاکہ افغانستان میں امن ہو، کیونکہ وہاں امن ہوگا تو یہاں امن ہوگا.
یہ تو ہمیشہ سے ہر پارٹی کی میرے خیال میں ہماری بھی وہ تھی کہ افغانستان میں افغانستان کے آئین کے مطابق افغانستان کے لوگوں کے مطابق جو وہ ووٹ کرتے ہیں جس کو اسی کی مطلب حکومت وہاں پر ہونی چاہیے. اور افغان سچویشن کے ہمیشہ اور یہ بائی دی وے علامہ اقبال نے کہا تھا یہ ہارٹ آف ایشیا ہے افغانستان, ایشیا کا دل از افغانستان. بالکل ہم اس کو میں انڈورس کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہم کہہ رہے ہیں, دیکھیں 1970s میں جب شیخ ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے تو ان کے جو پریزیڈنٹ تھے یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے فرسٹ ٹائم ڈیولپمنٹ کو تسلیم کیا. پھر 1988 میں جب محترمہ شہید ہم اپوزیشن میں تھے, جو نجو صاحب کی حکومت تھی, آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی اور ہم اس میں بھی شرکت کی تھی. پریزیڈنٹ زرداری کی ووٹ ٹیکنگ سیریمنی نے کارزئی صاحب کو ہم نے بلایا تھا یہاں پر. تو ہم ہمیشہ چاہتے تھے کہ اور چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جو ہے ان کے آئین اور قانون کے مطابق جو بھی ان کے آئین میں ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ وہاں پر جو ہے حکومت ہونی چاہیے. اور پاکستان کو نیگیٹو اثرات سے بھی روکنا ہے. فیصل غنی صاحب, ولید اقبال صاحب, ملک احمد خان صاحب, سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. آج کے پروگرام میں اتنی. ناظرین اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.